راشد خان اور چنگیز خان کی فوجوں نے مسلمانوں کو قتل عام کر دیا۔ حالانکہ طاقت تھی، مسلمانوں کی جمعیت تھی، ایمان والوں کی حکومتیں تھیں، لیکن حکومتیں کام نہ کر سکی، طاقتیں کام نہ کر سکی، جمعیت کام نہ کر سکی، کچھ بھی کام نہیں ہوا، سب کچھ بیکار ہو گیا۔ جب ایمان کے اندر کمزوری آ گئی، اعمال کو چھوڑ بیٹھے، جو آج مسلمانوں کی حالات ہے ویسی حالات اس زمانے کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ چند لوگ نمازوں کو آیا کرتے تھے، صرف چند لوگ نماز پڑھتے تھے، اکثریت نماز سے دور، چند لوگ آتے نماز پڑھتے، غریب گھرانے کے لوگ نماز پڑھتے۔ اس زمانے کے اندر بڑے بڑے جو لوگ ہیں، بڑے بڑے پیسے والے دولت مند جو لوگ تھے، وہ لوگ جمعے کی نماز ہی مشکل سے پڑھتے تھے، اور صرف عیدین کی نماز کو شان اور شوکت سے ادا کرتے تھے۔ تو طاقتیں رہنے کے باوجود، حکومتیں رہنے کے باوجود، جمعیت رہنے کے باوجود، بہت بڑی آبادی رہنے کے باوجود بھی فتنہ تاتاری کا مقابلہ کر نہ سکا اور مسلمانوں کا قتل عام ہو گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ صرف ہماری تعداد سے، ہماری جمعیت سے، ہماری حکومت سے ہم اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتے، ہم اپنی اسلامی سماج کو نہیں بچا سکتے، ہم اپنے معاشرے کو نہیں بچا سکتے۔ ہم بچا سکتے ہیں اپنے ایمان والوں کو ایمانی طاقت سے۔ جب ہمارے اندر ایمانی طاقت ہوگی، جب اعمال میں خوب اعمال کو اچھے انداز سے ادا کریں گے، ہر ایمان ایمانی اصولوں کو ادا کرے گا، ہر مسلمان کی شان کو دکھائے گا، پانچ وقت کی نماز ادا کرے گا اور سنتوں کے اوپر ادا کرے گا، مسجدوں کو آباد کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ماحول کے اندر تبدیلی لائے گی، دشمنیں نیست نابود ہو جائیں گی، حالات کے اندر تبدیلی آئے گی، مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ دشمنوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کابل پر صحابہ کرام کا قابض ہو گیا، صحابہ کرام نے کابل کو فتح کر لیا، اور وہاں کی جو راجا تھے اس زمانے کے اندر، وہ لوگ سالانہ ٹیکس دینے کے اوپر صلح کر لیے۔ ایک زمانہ گزرا، وہاں کے لوگ صحابہ کرام کو جزیہ ٹیکس دیتے رہے۔ جب صحابہ کرام کے وہ لوگ، وہ ایمان والے جو اپنے ایمانی اصولوں پر قائم تھے، اسلام کی شان کو باقی رکھے تھے، اعمال میں جڑے ہوئے تھے، اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ ریز تھے، جب تک ان کا دبدبہ دشمنوں کے دلوں پر قائم رہا، اور یہ سالوں سال ٹیکس ادا کرتے رہے۔ جب ان میں اچھے اچھے لوگ گزر گئے، ان کی جگہ پر دوسرے مسلمان آئے، ان کی جگہ پر دوسروں نے میدان کو سنبھالا، حکومت کو سنبھالا۔ جب لوگ اپنا فائل کھول کر دیکھا کہ کابل سے بہت سارا ٹیکس آیا کرتا تھا، لیکن چند سال ہو گئے اب ٹیکس نہیں آ رہا ہے، تو لہذا اس کی ٹیکس کی وصولی کے واسطے لشکر بھیجا جائے۔ چنانچہ لشکر آیا، اور جب اس کے میدان میں کھڑا ہوا تو وہ لوگ جو ٹیکس دیا کرتے تھے، ان لوگوں کو دیکھا، یہ لوگ کون ہیں؟ پہلے کے آنے والے لوگ کون تھے؟ حالانکہ پہلے جو لوگ آیا کرتے تھے اصولی کے واسطے، وہ لوگ بھی مسلمان تھے۔ اب جو آیا ہے کئی سالوں کے بعد، یہ لوگ بھی تو ایمان والے ہیں، لیکن تاریخ میں مورخ نے عجیب بات لکھی ہے، کہنے لگے کہ وہاں
گویا کہ دیکھنے والے کو یہ عجیب لگتا تھا، دیکھنے والے یہ محسوس کرتے تھے پہلے کے لوگ کون تھے، یہ کون ہیں؟ ایسا لگتا تھا آنے والا اب کا آدمی جو سامنے کھڑا ہے یہ ایمان والا مسلمان نہیں ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہو تم، ہمارے فائل میں تمہارا ٹیکس جمع نہیں ہوا تو اپنا ٹیکس ادا کرو، ہم وصولی کے واسطے آئے ہیں ٹیکس، تو اپنا ٹیکس جلدی ادا کرو۔ کہنے لگے وہ لوگ پہلے کے لوگ کہاں ہیں، پہلے جو لوگ آیا کرتے تھے وہ لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ اب نہیں، وہ لوگ وفات پا چکے ہیں، اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں، اب ان کی جگہ پر ہم ہیں اور ہمیں اس اصولی کے واسطے بھیجا گیا ہے، لہذا تم اپنا ٹیکس ادا کرو۔ دشمن نے صاف للکار کا جواب دے دیا کہ ان سے ہم ڈرتے تھے، تمہارے سے نہیں ڈرتے، ان سے ہم ڈر کر، ان کا خوف کھا کر، اس کے روبہ دبدبے کی وجہ سے ہم ان کو ٹیکس دے دیا کرتے تھے، لہذا تمہارے سے ہمیں کوئی ڈر نہیں، تم سے ہمیں کوئی خوف نہیں، ہم ٹیکس تمہیں نہیں دیتے، تم چاہو تو لڑائی کے میدان کے واسطے تیار ہو جاؤ۔ کہا کیوں بھائی، کیا بات بھی؟ جواب دیا پہلے کے جو لوگ آتے تھے ان کی چہرے سے، ان کی پیشانی سے ایسا لگتا تھا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا چہرہ ہے، ان کی پیشانی سے ایسا ظاہر ہوتا تھا یہ لوگ خوب سجدہ کیا کرتے ہیں، ان کی آنکھوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا رات کو اٹھ کر یہ آج بہت رویا ہے، ان کی پیٹ سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پھاقے پر رہنے کے باوجود بھی اللہ کے حکم کو یہ ادا کیا ہے، اس کے کپڑے سے یہ پتہ چلتا تھا غربت ہے ان کی زندگی میں، غریب لوگ ہیں لیکن اللہ کے پیارے ہیں، ان کو دیکھتے ہی ہمارا جسم ہدر جاتا تھا، ان کو دیکھتے ہی ہمارے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، ان کو دیکھتے ہی ہم خوف کھاتے تھے، ان کے وہ سجدے کا اثر، ان کی دعاؤں کا اثر، ان کی آنکھوں میں آنسو بہانے کا اثر ہمارے دلوں پر چھا جاتا، ہم خوف کھا جاتے اور ٹیکس ان کو دے دیتے، لہذا تمہیں دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے تم عیاشی میں ہو، تمہارے کپڑے بہت مست ہیں، تم کھانے کھا پی کر اپنی صحت کو بنا لیے ہو، تمہاری چہرے سے ایسا لگتا ہے کہ تم بہت ہی زیادہ سونے والے ہو، تم رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والے نہیں ہو، تمہاری عیاشی، تمہارا صحت، تمہارے کپڑے کو دیکھ کر صاف ظاہر ہوتا ہے تمہیں ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں ہے، تم اپنے اعمال سے دور ہو چکے ہو، لہذا تمہیں دیکھ کر ہمارے دل میں کوئی خوف پیدا نہیں ہوا۔ واپس چلے گئے، لڑائی کا میدان بھی قائم کر نہیں سکا۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے تاریخ میں، مورخ نے لکھا ہے کہ وہ لوگ ٹیکس نہیں دے، واپس کر دیا۔ اس واقعے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ہم تمام ایمان والوں کو، ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال میں جڑنے کی ضرورت ہے، نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنی زندگی سے نیک اعمال کو اتار پھینکے ہیں۔ میں ایک جگہ ایک بہت بڑے مولانا سے بیان سنا، مولانا یہ فرما رہے تھے بیان کے اندر کہ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں دیکھتے ہیں، خواب میں گویا آپ ایک جنگل میں گئے ہیں اور جنگل میں جا کر کیا دیکھتے ہیں، جنگل میں، گھنے جنگل میں بہترین خوبصورت آدمی ہے، بہترین کپڑا لباس پہنا ہوا ہے، اس کی جسم سے خوشبو آ رہی ہے، اس کے کپڑے گویا ستاروں کی طرح چمک رہی ہیں، لائٹ چمک رہی ہے اس کے اندر۔ میں نے دیکھا اور اس کے پاس گیا، قریب گیا، جب میں نے کو سلام کیا اور کہا اتنے بہترین آدمی، اتنا خوبصورت آدمی
لہذا بھائی تم جنگل میں کیوں ہو؟ جنگل میں تیرا کیا کام ہے؟ تمہیں تو شہر میں رہنا چاہیے، تمہیں تو اچھی جگہ پر رہنی چاہیے، اچھی جگہ میں رہ کر اچھا کام کرنا چاہیے۔ تمہیں دیکھ کر تو بہت سارے لوگ خوش ہو جائیں گے تیری چہرے سے اور تیرے لباس سے۔ اس نے جواب دیا کہ میں نبی کا لایا ہوا دین ہوں۔ جب اس نے کہا میں نبی کا لایا ہوا دین ہوں، حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو تڑپ اٹھے، میرے نبی کا لایا ہوا دین! آپ رونے لگے، کہا کہ یہاں کیوں؟ تو جنگل میں کیوں آ گیا؟ تجھے تو ایمان والوں کے گھر میں رہنا چاہیے، مسلمانوں کے جسم میں رہنا چاہیے، ایمان والوں کی زندگی میں رہنا چاہیے۔ کہا کہ نہیں، لوگوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، لوگوں نے مجھے اپنی زندگی کے عمل سے نکال دیا، لوگوں نے شادی بیاہ کے موقع پر مجھے نکال دیا، لوگ کھانے پینے کے موقع پر مجھے نکال دیا، لوگ انصاف کرنے کے موقع پر مجھے نکال دیا، لوگ بیوی اور خاوند کے آپس میں تعلقات کے بنا پر مجھے نکال دیا، رشتہ داری کے آپس میں جو تعلقات ہیں اس بنا پر مجھے نکال دیا، لوگ دنیا کے طریقہ اپنا لیے، مجھے گھروں سے نکال دیا، زندگی سے نکال دیا، معاملات سے نکال دیا، ہر چیز سے مجھے نکال دیا، لہذا میں جنگل میں آ گیا ہوں، مجھے رہنے کی کہیں جگہ نہیں۔ ذرا غور کریں، ہم ایمان والے ہیں، صاحب ایمان ہیں، کیا ہماری زندگی میں دین ہے؟ کیا ہم نے اللہ کے حکم کو ادا کر رہے ہیں؟ کیا اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی فکر کر رہے ہیں؟ کیا ہماری عمر 40 سال 50 سال 60 سال تک چلا گیا، کیا ہم نے آج تک 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کیے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے گھر کے رسومات کے اندر کیا ہم نے نبی کے طریقے کو لائے ہیں؟ کیا شوہر بیوی کے آپس کے تعلقات کے اندر نبی کے طریقے کو ہم نے رکھا؟ بچوں کی پرورش پر نبی کے طریقے کو ہم نے رکھا؟ کیا آپس میں جب کوئی انصاف کرتے ہیں، بھائیوں میں انصاف کرتے ہیں، بہنوں کے بیچ میں انصاف کرتے ہیں، کیا ہم نے نبی کے طریقے کو لا کر رکھا؟ ہر جگہ سے نبی کے طریقے سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ تو اب نبی کا طریقہ کہاں؟ اب وہ دین کہاں؟ اس لیے حضرت شیخ خواب دیکھتے ہیں کہ نبی کا جو لایا ہوا دین ہے گھروں سے لوگوں نے نکال دیا، جنگل میں چلے گئے۔ پھر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی، آپ تو بہترین واعظ تھے، بہترین خطیب تھے، مقرر تھے، بہت بڑے زبردست علم کے مالک تھے، آپ تو بہت بڑے فقیہ اور محدث تھے۔ آپ نے لوگوں کے سامنے جب باتوں کو رکھا تو لوگ اعمال کی طرف جڑنے لگے، نیک اعمال کی طرف لوگ قدم بڑھانے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو اپنے زندگی میں لانے کی فکر کرنے لگے۔ میرے دوستو بزرگوں،